پروار ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عادل اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہوں۔ اس کی ماں کو ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں شازیہ والا قصہ دہراتی ہے۔ شازیہ کا قصہ جب اپنے دماغ میں دہراتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے جس طرح سے شازیہ کو اور اس کی ایک بیٹی کو یہاں سے بھیجا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ عادل اس قصے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ فرد جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ دوبارہ عادل سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عادل اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ عادل کہتا ہے کہ میں آپ سے جتنا پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بس اتنا ہی جواب دیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کون سی غلطی کی زندگی میں کہ بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فرد اس کو بغیر جواب دیے فون کاٹ دیتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مظہر کی اماں جو ہے وہ جب گھر آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا عادل کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، وہ بھی حیدرآباد۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلیقہ سے تو مظہر کو اتنے مسئلے تھے کہ اس نے صرف شادی کا ہی بولا تھا اور اس نے تو اس طرح سے اس کو بے دخل ہی کر دیا اپنی زندگی سے، اور اب اپنی بیٹی یا رکشی کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہ غلطیاں ہی نہیں لگتی، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارا جو ہے وہ اپنی ماں شازیہ کو سمجھاتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اس فیملی نے بھی سارا سے بہت سارے جھوٹ بول رکھے تھے۔ ہاں، یہ بات آپ کی اسٹیپ جو مسز ہیں مظہر صاحب کی سیکنڈ وائف، ان کو پتہ ہے کہ آپ مری نہیں، آپ بھاگ گئی ہیں۔ باقی سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ فرد نے بتایا ہے سب کو۔ لیکن آپ کی ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ آخر فرد نے وہاں پر سب کو یہ بتا رکھا ہے کہ میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن شازیہ اپنی بیٹی سارا کے آنے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اتنی مطمئن ہے کہ چلو شکر ہے میری بیٹی گھر آ گئی ہے، اس کو اپنی ماں کا پیار مل گیا ہے، اس کو اور کیا چاہیے۔ پروار ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عادل اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہوں۔ اس کی ماں کو ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں شازیہ والا قصہ دہراتی ہے۔ شازیہ کا قصہ جب اپنے دماغ میں دہراتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے جس طرح سے شازیہ کو اور اس کی ایک بیٹی کو یہاں سے بھیجا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ عادل اس قصے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ فرد جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ دوبارہ عادل سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عادل اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ عادل کہتا ہے کہ میں آپ سے جتنا پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بس اتنا ہی جواب دیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کون سی غلطی کی زندگی میں کہ بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فرد اس کو بغیر جواب دیے فون کاٹ دیتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مظہر کی اماں جو ہے وہ جب گھر آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا عادل کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، وہ بھی حیدرآباد۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلیقہ سے تو مظہر کو اتنے مسئلے تھے کہ اس نے صرف شادی کا ہی بولا تھا اور اس نے تو اس طرح سے اس کو بے دخل ہی کر دیا اپنی زندگی سے، اور اب اپنی بیٹی یا رکشی کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہ غلطیاں ہی نہیں لگتی، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارا جو ہے وہ اپنی ماں شازیہ کو سمجھاتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اس فیملی نے بھی سارا سے بہت سارے جھوٹ بول رکھے تھے۔ ہاں، یہ بات آپ کی اسٹیپ جو مسز ہیں مظہر صاحب کی سیکنڈ وائف، ان کو پتہ ہے کہ آپ مری نہیں، آپ بھاگ گئی ہیں۔ باقی سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ فرد نے بتایا ہے سب کو۔ لیکن آپ کی ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ آخر فرد نے وہاں پر سب کو یہ بتا رکھا ہے کہ میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن شازیہ اپنی بیٹی سارا کے آنے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اتنی مطمئن ہے کہ چلو شکر ہے میری بیٹی گھر آ گئی ہے، اس کو اپنی ماں کا پیار مل گیا ہے، اس کو اور کیا چاہیے۔ پروار ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عادل اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہوں۔
اس کی ماں کو ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں شازیہ والا قصہ دہراتی ہے۔ شازیہ کا قصہ جب وہ اپنے دماغ میں دہراتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے جس طرح سے شازیہ کو اور اس کی ایک بیٹی کو یہاں سے بھیجا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ عادل اس قصے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ فرد جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ دوبارہ عادل سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عادل اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ عادل کہتا ہے کہ میں آپ سے جتنا پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بس اتنا ہی جواب دیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کون سی غلطی کی زندگی میں کہ بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فرد اس کو بغیر جواب دیے فون کاٹ دیتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مظہر کی اماں جو ہے وہ جب گھر آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا عادل کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، وہ بھی حیدرآباد۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلیقہ سے تو مظہر کو اتنے مسئلے تھے کہ اس نے صرف شادی کا ہی بولا تھا اور اس نے تو اس طرح سے اس کو بے دخل ہی کر دیا اپنی زندگی سے، اور اب اپنی بیٹی یا رکشی کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہ غلطیاں ہی نہیں لگتی، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ غلط ہیں یا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارا جو ہے وہ اپنی ماں شازیہ کو سمجھاتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اس فیملی نے بھی سارا سے بہت سارے جھوٹ بول رکھے تھے۔ ہاں، یہ بات آپ کی اسٹیپ جو مسز ہیں مظہر صاحب کی سیکنڈ وائف، ان کو پتہ ہے کہ آپ مری نہیں، آپ بھاگ گئی ہیں۔ باقی سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ فرد نے بتایا ہے سب کو۔ لیکن آپ کی ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ آخر فرد نے وہاں پر سب کو یہ بتا رکھا ہے کہ میری ڈیتھ ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن شازیہ اپنی بیٹی سارا کے آنے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اتنی مطمئن ہے کہ چلو شکر ہے میری بیٹی گھر آ گئی ہے، اس کو اپنی ماں کا پیار مل گیا ہے، اس کو اور کیا چاہیے۔